أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کتاب کی حدیث نمبر 215 ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، آل بیت کے ایک فرزند، اور وہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ دعا دی تھی کہ اے اللہ اس بچے کو قرآن کریم کی تفسیر سکھا دے، قرآن کریم کا مفسر بنا دے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے روز، جس دن مکہ فتح ہوا۔ کیا فرمایا؟ کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ فتح سے مراد کون سی فتح؟ مکہ کی فتح، یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ جب تک مکہ پہ قبضہ تھا، کفار کا، مشرکین کا، ان کا کنٹرول تھا، اس زمانے میں مکہ والوں پہ واجب تھا اور دیگر قریبی شہروں کے مسلمانوں پہ بھی واجب تھا کہ وہ مدینہ منورہ شفٹ ہو جائیں، مسلمانوں کی قوت میں اضافے کا سبب بنے، اور تاکہ مدینہ میں آ کے وہ اچھی طرح دین پہ عمل کر سکے۔ لیکن اب مکہ فتح ہو چکا تو اب مدینہ آنا واجب نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد، ان کے فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، ان کی ہجرت اب واجب نہیں ہے۔ ولیکن جہاد ونیہ، لیکن جہاد باقی ہے، ونیۃ، اور نیت باقی ہے۔ کس چیز کی نیت؟ ہجرت کی نیت۔ ہجرت کی نیت باقی ہے کہ اگر آئندہ کبھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کنٹرول کفار کا ہو گیا، وہاں پہ دین پہ عمل کرنا ناممکن ہو گیا، تو میں ہجرت کروں گا، یہ نیت رہنی چاہیے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے، کس چیز کے لیے نکلنے کا؟ جہاد کے لیے۔ اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو فَانْفِرُوا، نکلو، یعنی کہ تب نکلنا تم پہ واجب ہو جائے گا۔ مطالبہ کون کر سکتا ہے؟ مطالبہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کون ہمارے سامنے آ کے یہ مطالبہ دہرائے گا؟ کون ہمیں کہے گا نکلو؟ حکمران۔ حکمران۔ تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ اس کا تعلق حکمران سے ہوتا ہے، پرائیویٹ نہیں۔ اگر پرائیویٹ آپ کہیں گے پھر تو ہر کوئی آپ کو آواز دیتا رہے گا، نہیں، حکومت جو ہے وہ ان معاملات کو طے کرتی ہے، حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اب نکلنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وقال یوم فتح مکہ، اور آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی کہا، ان ھذا البلد حرمہ اللہ، یقیناً اس شہر کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، محترم قرار دیا ہے، مقدس قرار دیا ہے۔ کب اللہ نے اس کو محترم قرار دیا؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ حرم ہے، یہ محترم ہے، یہ مقدس ہے۔ یہ کون؟ یہ شہر، کون سا شہر؟ مکہ۔ بحرمت اللہ، یہ محترم کیوں ہے، کیسے ہے؟ اللہ کے اس کو حرم قرار دینے کی وجہ سے۔
الی یوم القیامہ، کب تک ایسا رہے گا؟ قیامت تک۔ قیامت تک یہ شہر حرم رہے گا، محترم رہے گا، مقدس رہے گا۔ یہاں پہ کئی ایسے امور بھی حرام رہیں گے جو دیگر شہروں میں کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور بے شک اس میں لڑنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں لڑنے کی مجھ سے پہلے اجازت نہیں دی۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي، اور میرے لیے حلال نہیں ہوا، جائز نہیں ہوا کیا؟ لڑنا، ان کے مکہ میں لڑنا۔ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مگر دن کی ایک گھڑی، دن کا کچھ حصہ۔ وہی ساعتی ہادی، اور وہ یہی گھڑی ہے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت میرے لیے لڑنا حلال ہوا ہے۔ فَهُوَ حرام، تو یہ شہر حرام ہے، حرم ہے، مقدس ہے، محترم ہے۔ بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، اللہ کے اس کو حرم قرار دینے کی وجہ سے کب تک یہ محترم رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ لا يعضد شوکہ، اس کے کانٹے کاٹے نہیں جائیں گے، اس کے کانٹوں والے درخت کاٹے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے اس کا حرم ہونا۔ حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام یہاں پہ نہیں ہو سکتے۔ تو نمبر ایک کام کیا بتایا آپ نے؟ کہ اس کے کانٹے کاٹے نہیں جائیں گے۔ ولا ينفر صیدہ، اور اس کے شکار کو بگایا نہیں جائے گا، ڈرایا نہیں جائے گا۔ ولا يلتقط لقطته الا من عرفها، اور اس کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھائے گا مگر وہ من عرفها، جو اس کے بارے میں اعلان کرتا رہے۔ کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ ولا يختلى خلاہ، اور اس کی گھاس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ خلا یہ کہتے ہیں تر گھاس کو، حشیش کہتے ہیں خشک گھاس کو۔ فقال العباس، تو عباس نے کہا آپ کے چچا نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا الادخر، جو ادخر جو گھاس ہے اس کی آپ اجازت دے دیں۔ یہ خوشبودار گھاس ہے، اس کی ان کو ضرورت پڑتی تھی، اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فإنه لقینہم وبیوتہم، کیونکہ یہ گھاس ان کے لوہاروں کے لیے ہے، وبیوتہم، اور ان کے گھروں کے لیے ہے۔ یعنی کہ اس گھاس کی ضرورت رہتی ہے لوہاروں کو آگ جلانے کے لیے، اور اس گھاس کی ضرورت رہتی ہے گھروں کی چھت میں، تاکہ جب لکڑیاں ڈال لی جائیں اور مٹی ڈالنے لگے تو مٹی ڈالنے سے پہلے یہ گھاس ڈالی جائے تاکہ مٹی نیچے نہ گرے۔ فقال، تو آپ نے کہا الا الادخر، سوائے ادخر گھاس کے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کو کس کس نے روایت کیا، پھر ہم آئیں گے اس کے احکام و مسائل کی طرف۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور نمبر ہے حدیث کا 1833، 1833۔ یہاں پہ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب لا ينفر صید الحرم، کہ حرم کے شکار کو بگایا نہیں جائے گا، ڈرایا نہیں جائے گا، تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے جو امام بخاری نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے۔ پھر امام بخاری باب اس حدیث کو لے کر آئے دوبارہ، نمبر ہے 1834، 1834، اور اس بار باب قائم کیا ہے باب لا يحل القتال بمکہ، کہ مکہ شہر میں لڑنا جائز نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس کو تیسری بار لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 1587، 1587۔ اور اب کیا مسئلہ اخذ کیا امام بخاری نے کہ باب فضل الحرم، کہ مکہ کا وہ ایریا جو حرم ہے اس کی فضیلت، اور اس میں یقیناً اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 2825، 2825،
اور باب ہے باب وجوب النفیر وما یجب من الجہاد والنیہ، کہ جہاد کے لیے نکلنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کی نیت رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کب؟ جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے، جب حکمران اس کا مطالبہ کرے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں اور نمبر ہے 3199، 3189، اور باب ہے باب اسم الغادر، کہ جو عہد کر کے عہد توڑ دے اس کا گناہ کیا ہے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 4313، 4313، اور باب قائم کیا باب من شہید الفتح، یہ باب ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں جو فتح مکہ کے موقع پہ موجود تھے، حاضر تھے۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے 1353، 1353۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل لیے جا سکتے ہیں، اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ مکہ سے ہجرت کر کے کہیں اور جانا، یہ حکم ختم ہوا۔ کسی زمانے میں مکہ کے مسلمانوں پہ واجب تھا کہ مکہ چھوڑ کے کہاں شفٹ ہو جائے؟ مدینہ۔ فتح مکہ کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، لیکن دیگر شہروں سے ہجرت کرنے کا حکم اب بھی موجود ہے۔ اب بھی انسان اگر کسی ایسے شہر میں رہتا ہے، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ اس شہر کو چھوڑے اور کسی اسلامی شہر میں، اسلامی ملک میں شفٹ ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں ان سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کیا حال تھا، ایمان اسلام کے لحاظ سے تم کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زمین پہ رہتے تھے جہاں ہم کمزور تھے، جہاں دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین تنگ ہے؟ اللہ کی زمین تو بہت کشادہ ہے، تم نے کیوں نہیں ہجرت کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لحاظ سے، پلٹنے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو اس کے بعد ہے یہ واضح کیا کہ جن کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کافر ملک چھوڑ کر کہیں مسلمان ملک میں جانے کی، اتنے وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہے، تو ان کے لیے معافی ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں دین اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کافر ملک سے نکلنا ہوگا۔ آج کے درس کا دوسرا مسئلہ کہ جہاد ختم نہیں ہوا، کینسل نہیں ہوا، اس کا حکم باقی ہے، اور جہاد کرنا ضروری ہے جب جہاد کہیں پہ قائم ہو، اور اس کی نیت ضروری ہے جب وہ قائم نہ ہو کہ میں جب موقع ملا تو لڑوں گا۔ لیکن پہلے بھی وعدے کر چکا ہوں، دوبارہ وعدے کر دوں کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ حکمرانوں سے ہے۔ حکومت فیصلہ کرے گی اس امر کا، میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ جیسے مجھ اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ محلے میں رہنے والے اس شخص کو سنسار کریں جس نے بدکاری کی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے، وہ مان بھی گیا ہے، لیکن میں اور آپ اس کو سنسار نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ معاملات لڑنے کے یہ بھی عام آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔
یہ حکمرانوں کا اختیار ہے، تو یہ معاملہ انہی کے ہاتھ میں رہنے دیا جائے۔ اور اس امر کی تائید اس جملے سے ہو جائے گی جو اس کے بعد ہے، وہ کیا ہے کہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تم نکلو۔ مطالبہ کون کرے گا؟ جو مرضی میرے گھر میں آ جائے، مجھ سے کہ چلو بھائی لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب حکومت آپ سے مطالبہ کرے، اور حکومت کے مطالبہ کرنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں۔ پہلا انداز یہ ہے کہ عام اعلان کہ سب نکلیں، یا یہ اعلان ہر وہ نوجوان نکلے جس کی عمر 20 سال ہے، یا ہر وہ نوجوان نکلے جس کی عمر 25 سال ہے، یا ہر وہ شخص نکلے جس کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ حکومت جیسے بھی اعلان کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خاص نکلنے کا حکم، کیا حکومت کسی خاص آدمی سے کہتی ہے کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے لڑنے میں، کیونکہ آپ انجینئر ہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ، آپ بہادر ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ نشانہ اچھا لگاتے ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ یہ والا کام وہاں پہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو پھر جس سے حکومت نکلنے کا مطالبہ کرے گی اس پہ نکلنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہی کہ مکہ میں لڑنا حرام ہے، قیامت تک کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ مکہ میں لڑے۔ پانچویں نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں لڑائی کی، اور یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ آپ کے لیے دن کے کچھ عرصے میں لڑنا حلال ہوا، جائز ہوا، اس کے بعد مکہ دوبارہ سے حرم ہو چکا، اس کا یہ تقدس بحال ہو چکا، اس کے بعد کسی اور کے لیے لڑنا جائز نہیں، بلکہ خود نبی علیہ السلام کے لیے بھی لڑنا اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ درس میں وضاحت ہوئی تھی کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، مکہ حرم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کام نہیں کیا، نہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے۔ کب؟ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس وقت سے۔ تو پھر وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اعلان کرنا، یعنی کہ لوگوں کو بتانا کہ مکہ حرم ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ورنہ مکہ کو حرم قرار دینے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ چھٹا مسئلہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا کہ حرم میں وہ درخت کاٹنے جائز نہیں ہے جن پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ درخت جن پہ کانٹے نہیں ہوتے انہیں کاٹنا بدرجہ اولا حرام ہوگا، اور یہی صورتحال گھاس کی ہے۔ ساتویں نمبر پہ مکہ کے شکار کو بگانا، تنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ میں پھرنے والے شکاری جانور کو، یعنی کہ وہ جانور جس کو شکار کیا جاتا ہے، ہرن وغیرہ، خرگوش وغیرہ، اسے پکڑنا، اسے باندھنا اور اسے قتل کرنا یہ بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ یعنی کہ جب اسے بگانا اور ڈرانا، تنگ کرنا جائز نہیں ہے، قتل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟ وہ بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے مراد، تو اب سوال آپ سے ہوگا، بلکہ مراد میں بتانے لگا تھا لیکن پہلے آپ سے سوال کر لیا جائے، تو پھر مکہ میں اونٹ کو ذبح کرنا جائز ہے؟ جی سعود جی، ابھی کیا پڑھا آپ نے؟ جی ہاں، تو اونٹ کو ذبح کرنا جائز ہے، بکرے کو ذبح کرنا جائز ہے، گائے کو ذبح کرنا جائز ہے۔ یہاں پہ مراد جنگلی وہ جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے۔
نمبر 8، اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مکہ میں گری پڑی کوئی چیز ہو اسے اٹھانا حرام ہے، لیکن وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس کا یہ عزم ہے کہ میں یہ چیز اٹھاتا ہوں اور میں پوری زندگی اس کے بارے میں اعلانات کرتا رہوں گا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال کافی مشکل ہے، پوری زندگی اعلان کرنا، لیکن موجودہ زمانے میں ایک سہولت دے دی گئی ہے۔ وہ کیا کہ مسجد حرام میں ایک آفس قائم ہے، جو گم شدہ چیز آپ کو ملی ہے، گری پڑی چیز آپ کو ملی ہے، وہاں پہ آپ جمع کروا دیں، اور انتظامیہ آپ کے قائم مقام ہو گئی، اس نے ذمہ داری سنبھال لی اس چیز کی کہ یہ چیز ان تک پہنچا دی جائے گی جن کی ہے۔ تو جن کی چیز گم ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ آ کے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور جن کو ملتی ہے وہ بھی وہاں لے آتے ہیں اور جمع کروا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب کام کیا ہو چکا ہے؟ آسان ہو چکا ہے۔ کیا اس معاملے میں مکہ اور دیگر شہروں میں فرق ہے گری پڑی چیز کے معاملے میں؟ جی ہاں، فرق ہے۔ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے گری پڑی، اگر آپ کو گری پڑی چیز کوئی اسلام آباد میں ملتی ہے، دلی میں ملتی ہے، کابل میں ملتی ہے، ڈھاکہ میں ملتی ہے، تو اس کا اور مکہ کا حکم آپس میں ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ فرق ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ کہ مکہ کی گری پڑی چیز کا اعلان کرنا پڑے گا پوری زندگی، اور مدینہ میں جو چیز آپ کو ملی ہے، دیگر شہروں میں جو چیز آپ کو ملی ہے، اس کا آپ اعلان کریں گے 1 سال۔ جب وہ چیز ملے گی آپ اس کی علامات اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ اب آپ اعلانات کریں گے موجودہ زمانے میں، مثال کے طور پہ واٹس ایپ گروپوں میں اعلان کریں گے، فیس بک پہ اعلان کریں گے، اور عوامی مقامات وہاں پہ اعلانات کریں گے، وہاں پہ پوسٹر لگائیں گے، نیوز پیپر میں یہ اعلان آ جانا چاہیے۔ تو یہ اعلانات 1 سال مسلسل ہوتے رہیں گے، جہاں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اعلان ہوں گے۔ مسجد کے اندر بھی یہ اعلان ہوگا؟ نہیں، مسجد کے اندر یہ اعلان نہیں ہوگا، لیکن مسجد کے باہر ہو سکتا ہے۔ جب لوگ نکل رہے ہیں باہر، آپ اعلان کر رہے ہیں، یا آپ نے پوسٹر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جس کا موبائل گم ہوا ہے مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس سے علامات پوچھیں گے، نشانیاں پوچھیں گے، کس کمپنی کا ہے، کتنی قیمت تھی اس کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے 1 سال اعلان ہوتا رہے گا۔ 1 سال اعلان کر دینے کے بعد اگر وہ شخص نہیں آتا جس کی وہ چیز ہے، تو اب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب کبھی وہ آئے گا، چاہے 5 سال کے بعد آئے، وہ چیز آپ اسے آپ دیں گے، نہیں ہے آپ اس کی قیمت ادا کریں گے، آپ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ چیز جو گری پڑی ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک کیلا ہے، تو کیا ایک کیلے کا بھی 1 سال تک اعلان ہوگا؟ کیلا 1 سال اعلان کریں گے؟ وہ تو 1 دن میں خراب ہو چکا ہے۔ مالٹا مل گیا آپ کو، سیب مل گیا ایک آپ کو، جی اس کا اعلان کتنے عرصے کرنا ہے جی؟ تو ایسی چیزیں جن کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ ایک یہ کر سکتے ہیں کہ اسے صدقہ کر دیں، کسی فقیر مسکین کو پکڑا دیں آپ، اور دوسرا یہ کہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ مناسب وقت تک اس کا انتظار کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ان کی خاص قدر و قیمت نہیں ہوتی، اچھا یہ کیسے طے ہوگا کہ اس کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے؟ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی خاطر وہ آدمی واپس آئے گا جس کی یہ چیز ہے۔
اس کیلے کے لیے واپس آئے گا وہ؟ کہ جنہوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیلے کے لیے کوئی واپس نہیں آئے گا، ایک سیب کے لیے کوئی واپس نہیں آئے گا. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے چچا عباس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہر طرح کی گھاس کو حرام کر چکے ہیں، اذخر نامی گھاس کی ہمیں اجازت دے دیں. اس کی اجازت کیوں دے دیں؟ کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت پڑتی ہے قبریں بنانے کے لیے. جب قبر کے اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ تختے. تو پھر اوپر گھاس ڈالتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر گھاس نہیں ڈالیں گے تو مٹی نیچے گرتی رہے گی. ایسے ہی چھتیں بنانے کے لیے اس گھاس کا استعمال ہوتا تھا. اسی طرح اس گھاس کو استعمال کرتے تھے لوہار اور سونے کا کام کرنے والے، سونار، آگ جلانے کے لیے. تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. تو یہ گھاس آپ لے سکتے ہیں، خشک ہو تب بھی اور تر ہو تو تب بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ حدیث میں تذکرہ آیا ہے وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، کہ اس کی جو تر گھاس ہے اس کو نہیں کاٹا جائے گا. اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خشک کو کاٹا جا سکتا ہے، جبکہ جواب یہ ہے کہ نہ اس کو کاٹا جائے گا نہ اس کو. اور اذخر کی جو ہے اجازت ملی ہے تو یہ خشک بھی آپ کاٹ سکتے ہیں اور تر بھی. اب یہاں پہ چند مسائل ہیں جن کے بارے میں الگ سے گفتگو ہوگی. پہلا مسئلہ یہ کہ حرم شریف میں موجود درختوں کو کاٹنے کا پھر حکم کیا ہے. اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے جو مکہ کے لوگ جانتے ہیں لیکن میں اور آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ مکہ پورے کا پورا حرم نہیں ہے. جس زمانے میں نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں اس زمانے کا پورا مکہ حرم ہے، لیکن آج کے زمانے میں مکہ بہت وسیع ہو چکا اور مکہ کی آبادی حدود حرم سے باہر نکل چکی. تو مکہ سارے کا سارا حرم نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مدینہ سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو جو تنعیم ہے یہاں سے حدود حرم کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو جب عمرہ کرانا چاہا کہ ان کا عمرہ حج سے پہلے والا حیض کی وجہ سے رہ گیا تھا تو آپ نے انہیں ان کے بھائی کے ساتھ کہاں بھیجا تھا؟ تنعیم بھیجا تھا، کیونکہ تنعیم حدود حرم سے باہر ہے. ایسے ہی اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس سائڈ پہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے. تو سارے کا سارا جو مکہ ہے وہ حرم نہیں ہے. وہاں پہ علامات لگا دی گئی ہیں، نوٹس بورڈ وہاں پہ آویزاں کر دیے گئے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ایریا حرم میں داخل ہے اور کون سا ایریا حرم میں داخل نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو حرم کے ایریے میں درخت ہیں ان کو کاٹنے کا حکم کیا ہے، اور ایسے ہی وہ گھاس جس کو انسان نے نہیں اگایا اس کا حکم کیا ہے. تو علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حرم کے درختوں کو کاٹنا حرام ہے اور اس گھاس کو کاٹنا بھی حرام ہے جس کو اگانے میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے. جو خود بخود اگا ہے اس کو انسان کاٹ نہیں سکتا. اور اس بات پہ بھی علماء کرام کا اجماع ہے کہ اذخر نامی جو گھاس ہے اس کو کاٹنا جائز ہے، اور ایسے ہی اس کھیتی کو، اس گھاس کو، اس سبزی کو کاٹنا بھی جائز ہے جس کو انسان نے اگایا ہے. اب رہ گئے وہ درخت جن کو انسانوں نے اگایا. درختوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ جو
کھیتیاں ہیں اور سبزیاں ان کے بارے میں اتفاق ہو چکا کہ انسان نے اگائی ہیں سبزیاں، انسان نے اگائے ہیں کھیت، ان کو وہ کاٹ سکتا ہے۔ لیکن درخت جو انسان نے اگائے ہیں، وہ درخت جن کے اگانے میں انسان کا عمل دخل ہے، کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ کاٹ سکتے ہیں، جس طرح آپ اس کھیتی کو کاٹ سکتے ہیں جس کو خود آپ نے اگایا ہے، جبکہ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ آپ درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، چاہے ان کو اگانے میں، ان کو بونے میں آپ کی محنت شامل ہو۔ دوسرا مسئلہ، کیا اس کو قتل کر سکتے ہیں حرم میں؟ جس کو شریعت نے قتل کرنا واجب قرار دیا ہے لیکن وہ حرم میں پناہ لے چکا ہے، وہ حرم میں چھپا بیٹھا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے حرم سے باہر نہیں آ رہا، تو یہاں پہ بھی اختلاف ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ کا، یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا وہاں پہ حرام ہے، البتہ ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ وہ باہر آنے پہ مجبور ہو جائے۔ امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ حدود حرم میں حدود قائم کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قاتل کو وہاں پہ قتل کیا جائے گا۔ جو شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے، اعتراف کر رہا ہے، مان رہا ہے، اس کو حدود حرم میں سنسار کیا جائے گا۔ یہ موقف ہے کس کا؟ امام مالک اور امام شافعی کا۔ کیا دلیل ہے امام مالک کی اور امام شافعی کی؟ ان کی دلیل شریعت کی عام نصوص ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے حدود کو قائم کرنے کا، قصاص کو قائم کرنے کا، اور وہاں پہ مکہ کا استثناء نہیں ہے، کسی زمانے کا بھی استثناء نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہی جگہ کا استثناء ہے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے ابن خطل کے بارے میں حکم دیا تھا، جو کہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، لڑکا ہوا تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کرو، اور اس کو قتل کیا گیا۔ ان لوگوں کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے قاتل کو بھی قتل، مکہ کے حدود حرم میں آپ نے قاتل کو بھی قتل نہیں کرنا، حدود بھی آپ وہاں پہ قائم نہیں کر سکتے؟ ان کے بھی عام دلائل ہیں، مثال کے طور پہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں رہے گا۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو ایسا حرم نہیں دیا جو امن والا ہے؟ جن کے ان کے دائیں بائیں لوگ پریشان رہتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، لوگوں کو چک لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، جبکہ مکہ ہے جو امن والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور احسان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قریشیوں کو، مکہ والوں کو یہ عظیم شہر دیا ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ وہاں پہ حد قائم نہ کی جائے، اور جس کے اوپر حد قائم کرنی ہے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ وہ باہر آنے پہ مجبور ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر حد قائم کر لی جائے۔ تیسرا مسئلہ جس کا تعلق ہے ہمارے اس موضوع سے، اس حدیث سے، کہ کیا مکہ سلو کے ساتھ فتح ہوا یا طاقت کے ساتھ فتح ہوا، قوت کے ساتھ فتح ہوا؟ اکثر علماء کرام کی رائے یہ قوت سے فتح ہوا۔ یہ رائے رکھنے والوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اور امام احمد کا بھی مشہور روایت کے مطابق قول یہی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے کیا کہا ہے، امام احمد کا بھی یہی قول ہے، کس روایت کے مطابق؟ مشہور روایت کے مطابق، ان کے امام احمد سے اس مسئلے میں کئی روایات ہیں، تو ان میں سے مشہور روایت یہ ہے کہ امام احمد کا موقف یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔
یہ میں نے آپ کی توجہ کیوں دلائی؟ کئی دفعہ پہلے بھی دلا چکا ہوں اور آج پھر دلا رہا ہوں کہ آج ہمارے ایک بھائی بھی موجود ہیں درس میں، جو ان قریب انشاءاللہ سعودی عرب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہیں تقلید میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنی ضروری ہے، کچھ آوازیں آج کل ایسی اٹھ رہی ہیں، تو اس لیے خبردار رہنا چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ امام احمد، ان کے تو ایک مسئلے میں کئی روایات ہوتی ہیں، اب تقلید کرنے والا، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا اس لیے واجب ہے کہ وہ عام آدمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام آدمی ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا سوال بار بار یہ ہوتا ہے، جو میں دہراتا رہتا ہوں، کہ یہ عام آدمی امام احمد کی روایات کہاں سے نکالے گا، کیسے پڑھے گا، اور کیسے فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کون سی راجی ہے، کون سی مرجوح ہے؟ کیوں جی عام آدمی کام کر لے گا جی؟ امام احمد اردو میں گفتگو کرتے تھے، کیوں جی؟ قرآن و حدیث پڑھنا آسان ہے کہ امام احمد کی کتب پڑھنا آسان ہے؟ قرآن و حدیث پڑھنا آسان، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ یہ آسانی ہے تقلید میں، کوئی آسانی نہیں ہے۔ آپ حنفی مقلدین کو دیکھ لیں، کیا فقہ حنفی کی کتب پڑھ سکتے ہیں اوپر دیکھ کر، سمجھ سکتے ہیں؟ ان کو سمجھنا تو بڑے بڑے اہل علم کا کام ہے، بڑی مشکل سے ان کو سمجھ میں آتی ہیں، عام آدمی کو کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اب آپ نے کہنا جی ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی خود پڑھے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عالم دین سے پوچھے۔ تو عالم دین سے ہی پوچھنا ہے، تو اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے، یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ اللہ کے نبی کا کیا موقف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے؟ تو دوسرا موقف کیا ہے امام شافعی کا، کہ مکہ فتح ہوا ہے صلح سے، اور کیا دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی مکہ فتح ہوا ہے صلح سے؟ کہتے ہیں کہ اگر مکہ فتح ہوتا قوت سے تو نبی علیہ السلام مکہ کی زمین ان فوجیوں میں تقسیم کر دیتے، جیسے خیبر فتح ہوا تھا تو آپ نے اس کو تقسیم کر دیا تھا۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ صلح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، صلح سے فتح ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ طاقت سے فتح ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی زمینیں لڑنے والے لوگوں میں، فوجیوں میں ایسے ہی تقسیم کر دیتے جیسے آپ نے خیبر کی زمینیں تقسیم کی تھی۔ جمہور کا موقف کیا ہے؟ جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ قوت کے ساتھ فتح ہوا ہے، قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ان کی پہلی دلیل نبی علیہ السلام کے یہ فرمان کہ ان اللہ احلھا لی ساعۃ من نہار، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو میرے لیے حلال کیا دن کی ایک گھڑی میں۔ تو اگر لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے مکہ میں لڑنا میرے لیے حلال کر دیا تھا دن کی ایک گھڑی میں؟ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ، کہ اگر کوئی یہ کہے کل کو کہ ہم بھی مکہ میں لڑ سکتے ہیں کیونکہ مکہ میں نبی علیہ السلام لڑے ہیں، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی۔ تو کیا مطلب ہے کہ کہنے والا کہے گا کہ اللہ کے رسول لڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لڑائی ہوئی ہے، لڑائی سے مکہ فتح ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ان احادیث پہ غور کریں کس حالت میں داخل ہوئے ہیں۔ خود آپ نے پہنا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ لشکر تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے، جس طرح باقاعدہ لشکر کہیں پہ جاتا ہے، حتیٰ کہ خالد بن ولید اور اہل مکہ کے کئی افراد کے مابین باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مکہ میں
جب آپ داخل ہوئے ہیں کہ من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، وہ امن میں رہے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں رہے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ زمینیں آپ نے تقسیم نہیں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہے یہ اس مال غنیمت کا حصہ نہیں ہے جس کو تقسیم کیا جائے، اور اسی پہ عمل کیا تھا بعد میں خلفائے راشدین نے بھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 216 216 راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الدواب کلہن فاسق یقتلن فی الحرم، کہ 5 قسم کے جانور ہیں، 5 قسم کے جاندار ہیں، وہ سارے کے سارے فاسق ہیں۔ کیوں جی، جانداروں میں بھی فاسق اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے۔ تو یہ جو 5 جانور بتائے جا رہے ہیں، 5 جاندار چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بھی فاسق ہیں، یعنی کہ یہ عام جانوروں کی جو مزاج ہوتا ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہ 5۔ اس لیے فرمایا یقتلن فی الحرم، ان کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ حرم میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 1 الغراب، کیا؟ کوا۔ کوا بھی تنگ کرتا ہے، کیوں جی؟ جی ہاں، کوا بھی تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے انسانوں کو۔ یہ بسا اوقات ہماری کئی چیزیں پکڑ کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ کئی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیف دینے والا ہے۔ اور ایسے ہی والحدا، چیل، والعقرب، بچھو، والفارا، چوہا، والکلب العقور، اور کاٹنے والا جانور۔ عقور کا معنی کاٹنے والا، کاٹنے والا کتا، تو کاٹنے والا جو کتا ہے یہ بھی۔ اچھا، اب اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام بخاری نے۔ نمبر کیا؟ 1829 1829۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ما یقتل المحرم من الدواب۔ یہ باب ہے ان جاندار چیزوں کے بارے میں جن کو وہ شخص قتل کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہے، عمرے کی کیفیت میں، حج کی کیفیت میں ہے۔ پھر امام بخاری اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 3314 3314۔ اور اب باب کیا ہے؟ باب خمس من الدواب فواسق یقتلن فی الحرم، کہ 5 جاندار ایسے ہیں جو فاسق ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جائے گا۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، اور نمبر ہے 1198 1198۔ اور مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ یقتل خمس فواسق فی الحل والحرم، کہ یہ 5 ایذا دینے والے جاندار، ان کو قتل کیا جائے گا فی الحل، حل میں بھی، والحرم، اور حرم میں بھی۔ حرم کس کو کہتے ہیں وہ آپ جان چکے ہیں۔ حرم ایک کہاں موجود ہے؟ مکہ میں۔ ایک حرم کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں۔ حرم وہ ایریا مکہ اور مدینہ کا جہاں پہ وہ امور بھی حرام ہو جاتے ہیں جو دوسرے ایریے میں، دوسرے شہر میں، دوسری زمین میں حلال ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے، شکار کو آپ
پکڑ نہیں سکتے، ڈرا نہیں سکتے، خوفزدہ نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، تو اس کو کہتے ہیں حرم۔ اور ہل کون سا ہوگا؟ جو حرم کے علاوہ وہ سارا ہل ہے۔ یہ 5 جو ہیں ان کے بارے میں علماء کرام نے کیا کچھ بتایا ہے کہ کیسے کیسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کوے کے بارے میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یہ پھلوں کو خراب کرتا ہے، پھلوں کا نقصان کرتا ہے پھلوں کے اعتبار سے۔ نمبر 2، چیل کی طرف آ جائیں، چیل کپڑے اٹھا کر بھاگ جائے گی، زیورات اٹھا کر بھاگ جائے گی۔ چیل کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے بخاری شریف میں، شاید بخاری شریف پڑھنے والوں کو یاد ہو، وہ عورت جس کو پر تہمت لگی تھی چوری کی۔ نمبر 3، بچھو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ڈس لیتا ہے اور زہر جو ہے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ چوہا، تو چوہا جو ہے یہ کپڑے خراب کرتا ہے، کپڑوں میں سوراخ کرتا ہے، کپڑوں کو قطر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی کاٹنے والا کتا یہ لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو اس لیے ان 5 کو شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، چاہے آپ حالت احرام میں ہوں، چاہے آپ حدود حرم میں ہوں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا صرف انہی کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو قتل نہیں کر سکتے؟ کوئی اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ سانپ، مثال کے طور پہ سانپ ہے تو کیا اس کو پھر قتل نہیں کر سکتے؟ تو لیکن اس کا تو نام یہاں پہ نہیں آیا اس حدیث میں۔ تو جواب یہ ہے کہ سانپ کے بارے میں تو الگ سے حدیث موجود ہے کہ آپ مینا میں تھے اور سانپ نظر آیا تو وہاں پہ صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جاندار ان 5 کی طرح ایذا دینے والا ہوگا، تکلیف دینے والا ہوگا، اسے بھی قتل کیا جائے گا، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ یہی اس مسئلے میں انشاءاللہ راجح قول ہے، کیونکہ شریعت نے یہاں پہ علت بتا دی ہے ان 5 کو قتل کرنے کی۔ کیا علت بتائی ہے؟ ان کا فاسق ہونا، ایذا دینے والا ہونا، تو ان پہ قیاس کیا جائے گا باقی جانداروں کو جو ایذا دینے والے ہوں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ یہ جو 5 جاندار ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے، حدود حرم میں ہوں تب بھی، حدود حرم سے باہر ہوں تب بھی، حالت احرام میں آپ ہوں تب بھی، حالت احرام کے بغیر ہوں تب بھی۔ نمبر 2 یہ پتا چلا کہ ان کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ تکلیف دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر دوسروں کو بھی قیاس کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث پہ غور کریں تو یہ بھی مسئلہ معلوم ہوگا کہ یہ سب جو ایذا دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، ان کی ایذا تکلیف ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی جانداروں میں سے تکلیف دینے والا ہو انسانوں کو یا انسانوں کے مال کو، تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج تیسری حدیث بھی پڑھنی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ معذرت چاہوں گا کہ آج رابطہ منقطع ہوتا رہا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ درس میں بہتر صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔